السلام علیکم پیارے بچوں، میں جانتی ہوں آج آپ دونوں کو ہمارے دوسرے معصوم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سننے کا شدت سے انتظار ہو رہا ہے۔ دونوں بچوں نے اپنے سر ہلایا اور کہا جی دادو۔ ٹھیک ہے تو سنو۔ دادی جان نے حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بولی، ہمارے پہلے امام کا نام علی علیہ السلام ہے اور ہم انہیں ادب سے حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب رسول اللہ کے چچا تھے اور پورے عرب میں بہت عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ سب ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر بچوں نے بہت حیران ہو کے سوال کیا، ہاں بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی ولادت کے لیے اپنے گھر کو چنا تھا۔ دنیا میں یہ مقام اور فضیلت کسی اور انسان کو حاصل ہی نہیں ہوئی۔ دادی جان نے بچوں کو سمجھانے کے انداز میں کہا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، حضرت علی علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو تمام فرشتے بھی خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ولادت پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ ہی ان کے جانشین اور وصی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کی خبر سنتے ہی خانہ کعبہ پہنچے اور آتے ہی اپنے بھائی کو گود میں لے کر انہیں پیار کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے اور انہی سے باتیں کرتے تھے۔ رسول اللہ حضرت علی کو بالکل اپنے بچوں کی طرح چاہتے تھے۔ حضرت علی بھی رسول خدا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ نے اپنا سارا بچپن اللہ کے آخری رسول کی محبت کے سائے میں گزارا۔ آپ ایک لمحے کے لیے بھی رسول خدا سے الگ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت علی نے اپنی زندگی کا ہر سبق رسول اللہ سے سیکھا اور صرف انہی سے حاصل کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ نے آپ کی تربیت کی اور تربیت کی وجہ سے ہی علی انہی کی طرح عبادت کرنے لگے۔ وہ اپنی زندگی کا ہر کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی کرتے تھے، یہاں تک کہ انہی کی طرح کھاتے پیتے اور اٹھتے بیٹھتے تھے۔ رسول خدا جب عبادت کے لیے غار حرا جاتے تو اکثر اوقات حضرت علی کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ بچوں، تمہیں یاد ہے نا، حضرت محمد کے پاس غار حرا میں عبادت کے دوران حضرت جبرائیل آئے تھے اور قرآن کی پہلی آیت بھی وہی نازل ہوئی تھی۔ اچانک انہوں نے بچوں سے پوچھا، جی دادی جان، ہمیں یاد ہے۔ اس کے بعد سے ہی رسول اللہ نے لوگوں کو مسلمان ہونے کی دعوت دینا شروع کی تھی۔ ہاں بچوں، اللہ نے اپنے رسول کو جب حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو بلا کر اسلام کی طرف بلاؤ تو آپ نے دعوت ذی العشیرہ کا اہتمام کر کے رشتہ داروں کو بلایا۔ اس دن امام علی کے علاوہ کسی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ رسول اللہ نے اس وقت فرمایا تھا، علی میرا بھائی، میرے بعد میرا وصی اور جانشین ہے۔ حضرت علی اس وقت کم سن نوجوان تھے۔ پورے عرب میں کوئی بھی ان کی طرح کا بہادر نہ تھا اور اللہ اور رسول پر مضبوط ایمان لانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اللہ کے رسول نے اسلام کی دفاع کے لیے جتنی بھی جنگیں لڑی، ان سب میں حضرت علی کی ذوالفقار نمایاں نظر آئی، کیونکہ حضرت علی کبھی بھی کسی انسان سے نہیں ڈرتے تھے اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنوں کا بہادری سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے آخری رسول نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی بھی آپ سے کر دی۔ اتنا کہہ کر دادی جان نے سانس لینے کے لیے رک گئی۔ دونوں بچوں نے دادی جان کو دیکھا اور کہنے لگے، کیا ہوا دادو؟ دادو جان نے مسکراتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، آگے کہانی سناتی ہوں۔ حضرت علی راتوں کو جاگ کر غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے گھروں پر جا کر کھانا پہنچاتے تھے اور خود بھی عام لوگوں کی جیسی زندگی گزارتے تھے۔ وہ کہتے تھے، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہو اور غریب اور فقیر بھوکے ہوں۔
حضرت علی غریبوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے ارد گرد غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت علی علم کا دریا تھے اور انہوں نے بہت سی ایسی اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں تو ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ حضرت علی کا قول ہے، علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی علم کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے۔ حضرت علی جھوٹ سے منع کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ شیطان سے دشمنی کرے اور اللہ سے دوستی کرے۔ میرے بچوں، حضرت علی انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے اور ان پر کسی قسم کا ظلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ اسی خوبی کی وجہ سے سب لوگ مجبور ہو کر آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ مسلمانوں کی خلافت کو قبول کر لیں۔ سب لوگ ان سے یہی کہا کرتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد امام علی نے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا۔ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے اور کسی انسان سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ آپ کی انصاف پسندی کی وجہ سے ظالموں کو آپ کی حکومت سے بڑی پریشانی تھی۔ انہوں نے آپ سے کئی جنگیں لڑیں۔ جب کسی بھی جنگ میں کامیابی نہ ملی تو انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ 19 ماہ رمضان کی صبح حضرت علی مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے گئے اور جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت علی کے دشمنوں نے پہلے ہی سے ابن ملجم کو مسجد میں بھیجا ہوا تھا۔ لعنت ہو ابن ملجم پر جس نے ہم سے ہمارے مولا کو چھین لیا۔ حضرت علی جب سجدے میں گئے تو ابن ملجم نے پیچھے سے آ کر حضرت علی کے سر پر تلوار ماری۔ اس تلوار پر زہر بھی لگا ہوا تھا۔ تلوار کی وار سے وہ زہر حضرت علی کے تمام بدن میں پھیل گیا۔ طبیب یعنی ڈاکٹر نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ آپ کو دودھ دیا جائے تاکہ زہر کا اثر کم ہو سکے۔ یہ سن کر آپ سے محبت کرنے والے تمام لوگ، خاص کر کے کوفہ کے یتیم بچے اور غریب خواتین، کوزوں یعنی پیالوں میں دودھ لے کر آ گئیں اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی زہر کی وجہ سے ہمارے پیارے امام 3 دن تک زخمی رہے اور 21 ماہ رمضان کو شہید ہو گئے۔ علی جان نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، امام علی کی قبر مبارک کافی لمبی مدت تک مخفی رہی یعنی چھپی رہی، لیکن آج نجف اشرف میں آپ کی قبر مبارک پر ایک عظیم و عالی شان روضہ موجود ہے۔ یہ بتاتے ہوئے ساری کہانی دادوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دونوں بچے بھی کافی غمگین دکھائی دے رہے تھے۔ دادی جان بولی، بیٹا ہمارے امام علی ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم ان کے شیعہ اور پیروکار ہیں۔ ہمیں انہیں خوش کرنے کے لیے ان سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ساری باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جی دادی جان، انشاءاللہ ہم اپنے امام کی تعلیمات کو نہیں بھولیں گے اور انہیں خوش کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ شکریہ دادو آپ کا، اتنی اچھی آپ نے ہمیں کہانی سنائی۔